ایک زمین جہاں صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں خدا ہونے کا بھی دعویٰ کرتا تھا۔ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، جس کے لیے لوگ زمین پر نہیں سجدوں میں چلتے تھے۔ اور پھر ایک ایسی رات آئی، اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی، اور موت جب اس کے سامنے آئی تو پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک دیا اور قیامت تک اسے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ یہ بات ہے مصر کی، اس دور کا سب سے طاقتور ملک، نیل کے کنارے بسا شہر، جہاں فصلیں سونا اگلتی تھی، بازار بھرے ہوئے محل پتھر کا نہیں غرور کے بنے ہوئے تھے، اور ان سب کے درمیان ایک شخص فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا، عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی بات نہیں مانتے تھے، اس کی بات پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا خدا ہوں، اور مصر خاموش رہتا تھا۔ مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ، ان کا لباس الگ، ان کی زندگی الگ، اور زور لگا کر انہیں غلام بنا دیا گیا۔ ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، محل بناتے، اور رات کو تھکے ہوئے گر جاتے۔ ان کی عورتیں صرف زندہ رکھی جاتی تھی تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، کیونکہ جو قوم کمزور ہو وہ کبھی طاقت کو نہیں ہلا سکتی۔ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون ہراس ہو کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اس رات نجومی اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والے دربار میں بلائے گئے، خواب سنایا گیا، اور پھر وہ جملہ بولا گیا جو تحریک بدل دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی زوال کا سبب بنے گا۔ یہیں سے فرعون کا خوف ظلم میں بدلنے لگا۔ جب ڈر دل میں آ جائے تو عقل چلی جاتی ہے، اور جب عقل چلی جائے تو ظلم پیدا ہو جاتا ہے۔ فرعون نے سوچا، مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ حکم لکھا گیا جو قانون نہیں، قتل نامہ تھا۔ فرعون نے کہا، بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دو۔ شہر شہر تلوار چلی، ماؤں کی گود اجڑ گئی، ہزاروں معصوم جان سے گئے۔ اسی ظلم کے دور میں موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر پل خوف میں رہتی تھی۔ تب اللہ نے کہا، اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ تفسیر کے مطابق اس ماں نے خاموشی سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک صندوق تیار کیا اور اسے دریا میں رکھ دیا۔ دریا بہہ رہا تھا اور پانی پر ایک چھوٹا سا صندوق۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا، دور سے دیکھتی رہنا، قریب مت جانا۔ وہ بہن دور سے دیکھتی رہی، چپکے چپکے چلتی رہی۔ آخر وہ صندوق فرعون کے محل کے کنارے پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جب صندوق دیکھتی ہیں، اسے کھلوایا جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے، اللہ ان کے دل میں رحمت ڈال دیتا ہے۔ وہ فرعون کو کہتی ہیں، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے بچے کو دیکھا، اسی قوم کا بچہ جس کی نسل وہ مٹا رہا تھا، لیکن غرور بولا،
یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا، اور یہیں سے فرعون کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کرتے، محل پریشان ہو جاتا ہے۔ تب وہ بہن آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے، میں تمہیں ایک ایسی عورت کا بتا سکتی ہوں جو اس بچے کی پرورش اچھے سے کر سکے، اور یوں جس ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا تھا، اللہ نے اسے محل کی عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں، جب وہ اپنی پوری قوت اور سمجھ کو پہنچ گئے، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے تو دیکھا دو مرد آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل سے تھا، دوسرا مصری۔ بنی اسرائیل کا آدمی چیخ کر بولا، میری مدد کرو۔ یہ آواز سیدھے موسیٰ علیہ السلام کے دل پر لگی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور مصری کو ایک مکہ مارا، وہ زمین پر گر گیا اور پھر دوبارہ نہ اٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ قتل ہو چکا ہے اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ فرماتے ہیں، پھر ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ شہر میں ہنگامہ مچ گیا، دربار میں شور اٹھ گیا، فرعون کا چہرہ لال ہو گیا اور حکم نکالا، موسیٰ کو قتل کر دو۔ شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اے موسیٰ، سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، نہ مال نہ سامان، صرف یقین۔ اللہ فرماتے ہیں، وہ ڈر اور امید کے درمیان شہر سے نکل گیا۔ گرمی، بھوک، پیاس اور موسیٰ علیہ السلام ایک ہی دعا، مجھے ظالموں سے بچا لے اور اپنی حفاظت کے سائے میں لے لے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے جہاں مرد لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور تھوڑا دور دو لڑکیاں خاموشی سے کھڑی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم دونوں پانی کیوں نہیں لے رہی ہو؟ انہوں نے کہا، ہم انتظار کر رہے ہیں جب تک مرد چلے نہ جائیں۔ پھر وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر بولے، اے میرے رب، جو بھی بھلائی تو مجھ پہ اتارے، میں اس کا محتاج ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی ان کے پاس آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔